بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سبق نمبر 12 ہے. نفی تاکید بلند بنانے کا قاعدہ. دیکھو مثبت کلام ہے تو اس کو اگر منفی بنانا ہے تو اس کے کئی درجے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ کئی درجے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں جو ہے کسی بات کا انکار کرنا ہے تو ایک تو ہم کہیں گے کہ زید نہیں آیا. ہم نے کیا کہا؟ زید نہیں آیا. ہاں سمپل جو ہے یہ جو ہے مثبت کو ہم نے منفی بنا دیا. لیکن کبھی جو ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے. یعنی مخاطب ایسا ہے کہ ہماری بات کی یقین ہی نہیں کرے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم تاکید کریں گے نا. زید ہرگز نہیں آیا تو تاکید پیدا ہوگی. تو یعنی جو ہے نفی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اور کسی بات کو اگر انکار کرنا ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں جو ہے قاعدہ ہوتے ہیں. تو اگر سمپل سی جو ہے نفی کرنی ہے کسی کو تو اس کو کیا ہے؟ ما کا استعمال کرتے ہیں. ما جا زید نہیں آیا. لیکن تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے لفظ لن لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں اس کو؟ ہاں دیکھو نفی تاکید بلند بنانے کا قاعدہ. یعنی نفی بھی ہو اور تاکید لن کے ذریعے سے پیدا کی گئی. ماں کے ذریعے سے نہیں بلکہ کس کے ذریعے سے؟ لن کے ذریعے. کہنا جب مضارع پر حرف لن آتا ہے تو اب دیکھو کوئی بھی عربی زبان کے اندر کوئی بھی عامل ہوتا ہے تو اس عامل کا دو کام ہوتا ہے. اس عامل کیا ہوتا ہے؟ دو کام ہوتا ہے. لفظ کے اندر بھی عمل کر سکتا ہے، معنی کے اندر بھی. کوئی عامل صرف لفظ کے اندر عمل کرتا ہے، کوئی عامل کس کے اندر عمل کرتا ہے؟ صرف معنی کے اندر عمل کرتا ہے. اور کوئی عامل ایسا ہوتا ہے جو لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے. اب دیکھو لفظ لن وہی ہے، لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے، معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے. تو کہیں جب مضارع پہ حرف لن آتا ہے، یہ حرف لن مضارع پہ داخل ہوتا ہے. تو جب مضارع پہ حرف لن آتا ہے تو واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور متکلم مع الغیر، اسی کو جب متکلم کہتے ہیں، کہ پانچوں صیغوں کے آخر کو نصب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پانچوں صیغوں کے آخر کو نصب دیتا ہے. فعل مضارع کا اعراب کیا ہے کہ اس کے جو ہے پانچوں صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جب متکلم، ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن لفظ لن جب ان پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ ان پانچوں صیغوں کے آخر کے پیش کو کس سے بدل لیتا ہے؟ زبر سے بدل لیتا ہے. اور ساتوں صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. 7 صیغے ہیں ان سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. آگے بتائیں گے، نقشہ کے اندر دکھائیں گے کیسے نون اعرابی گرتا ہے، کیا تھا کیا ہو سکتا ہے. لیکن جمع مؤنث غائب اور حاضر کے دو صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے. یہ جمع مؤنث غائب اور حاضر یہ ایسے ہیں کہ اکثر عامل ان پر جو ہے ان پر لفظی کوئی اثر نہیں ڈال پاتے ہیں. جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. یہ تو نفی تاکید بلند ہوگا، اس کو آگے جو ہے نقشے سے سمجھائیں گے. اب دیکھو نفی جحد بلم کیا ہے؟ نفی جحد بلم. نفی کے معنی آتے ہیں جو مثبت نہ ہو. نفی کے معنی کیا آتے ہیں؟ جو مثبت نہ ہو. ہاں، اور جحد کے معنی انکار کرنا. جحد کے معنی کیا آتے ہیں؟ انکار کرنا. اور بلم کا مطلب ہوگا لم کے ذریعے سے. یعنی ہمیں کسی بات کا انکار کرنا ہے تو اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. ایک تو سمپل سے انداز میں ہم انکار کر دیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کے اندر تاکید پیدا کریں نفی کے اندر اور لفظ لم استعمال کرے تاکید کے لیے. تو یہ بھی جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور یہ بھی لفظاً بھی عمل کرتا ہے، فعل مضارع پر معنی بھی عمل کرتا ہے. کہ لم جب مضارع پر آتا ہے تو ان تمام صیغوں کو جزم دیتا ہے جن کو حرف لن نے نصب دیا تھا. تو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم وجہ متکلم. تو ان 5 صیغوں کو لفظ لن نصب دیتا ہے، ان کے پیش کو ہٹا کے کیا دیتا ہے؟ زبر دے دیتا ہے. اور لفظ لم کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر ان صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے. آگے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے. حرف علت جانتے ہو نا کتنے ہیں؟ الف واو یا. جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، کہ تینوں جگہ مضارع کا اصل صیغہ یدعو، یرمی، یخشا تھا، لیکن آخر میں حرف علت تھا تو لم نے اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. لم کے آنے سے حرف علت گر گیا. باقی صیغوں میں لم کا عمل بعین ہی لن کے جیسا ہوتا ہے. مفتی صاحب یہ لم ید او ہو گیا. ہاں آخر میں واو تھا. لم یدعو کیا تھا؟ لم یدعو. لم یدعو جی ٹھیک ہے نا؟ جی. واو مدہ تھا. کیا تھا؟ آخر میں گر کے ساکن کیوں نہیں ہوا؟ اچھا 2 ساکن جمع نہیں ہو سکتا. آخر میں جب گرا نا جی ہاں تو اس کو پیش کو ہم نے باقی رکھا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. تو لم جب جو ہے
داخل ہو فعل مضارع پر ان 5 صیغوں پر اور اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ حرف علت کو گرا دیتا ہے، جی بس اتنا ہی کام ہوتا ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. جی اب دیکھو نقشہ میں پہلے انہوں نے دیکھا ہے بحث نفی تاکید بلن فعل معروف، اس کی گردان کی انہوں نے جی لن یفعل ہے نا. جی لن یفعل اصل میں کیا تھا؟ یفعل تھا. واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں کیا تھا؟ لم یف نہیں، جب ہم نے اس کو فعل مضارع جب تھا وہ جی تو کیا تھا؟ وہ یفعلو یفعل تھا. لن نے داخل ہو کر کیا کر دیا؟ اس کے آخر ہو نصب آخر، اس کے آخر کو کیا کر دیا؟ نصب دیا. لن یفعل، یہ اصل میں کیا تھا؟ یفعلانی تھا. اصل میں کیا تھا یہ؟ یفعلانی تھا. لن نے داخل ہو کر کیا کر دیا؟ حرف علت کو گرا دیا. گرا دیا. سقوط نون راوی گرا دیا. اس کو گرا دیا. نون عربی کو گرا دیا. ہاں. لن یفعلوا اصل میں تھا یفعلون. لن داخل ہوا تو کیا کر دیا؟ سقوط نون عربی کو گرا دیا. یفعلون کا نون تھا، جی نون عربی اس کو گرا دیا. آگے ہے لن تفعل، اس میں بھی نصب آخر. آگے ہے لن تفعل ہے نا، جی اس میں بھی نون عربی گرا دیا. لن یفعلنا یہ ہے کون سا صیغہ بتاؤ؟ یہ جمع مؤنث غائب. ہاں، تو اس پر جو ہے لن کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس پر جو لن کوئی عمل. لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا ہے. ہو گیا. جی اس کے بعد کیا ہے؟ لن تفعل. لن تفعل آخر سے جو ہے اس نے نصب کو نصب دے دیا، پیش کو ختم کر دیا. لن تفعل سقوط نون اعراب. لن تفعلوا تفعلانی تھا اور یہ کیا تھا؟ تفعلون تھا. لن نے کیا کیا؟ نون اعرابی کو گرا دیا. لن تفعلی یہ اصل میں کیا تھا؟ لن اصل میں تھا تفعلین. اصل میں کیا تھا؟ تفعلین. لن نے جو ہے اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا. لن تفعل لن تفعلنا. ٹھیک ہے. لن افعل لن نفعل. سمجھ گئے؟ جی یہ تو لن کا عمل تھا. آگے بحث نفی جحد بلم فعل معروف. لم یفعل آخر میں اس نے کیا کیا؟ جزم دے دیا. اصل میں کیا تھا؟ یہ یفعل تھا. اصل میں کیا تھا؟ یفعلو تھا. لم نے کیا کیا؟ آخر کا جزم دے دیا. لم یفعل اصل میں کیا تھا؟ یہ یفعلانی. لم نے کیا کیا؟ نون عربی کو گرا دیا. لم یفعلوا اصل میں کیا تھا؟ یفعلون. لم نے کیا کیا؟ آخر کے نون عربی کو گرا دیا. اب قرآن شریف جب پڑھو گے تو غور کرنا. قرآن شریف میں جب لفظ لم کے ساتھ فعل مضارع آئے تو دیکھنا یہ جو قاعدہ ہے سب وہاں بھی اس طرح ہوگا. وہی بات ہے نا. قرآن کریم میں کیا ہے؟ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اس کے بعد کیا ہے؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. جو کس طرح قرآن نے داخل کیا؟ فإن لم تفعلوا اصل میں کہتا ہے تفعلون. تفعلون تھا. تو جب لم داخل ہو تو کیا کیا اس نے؟ نون عربی کو گرا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. یہ جو ہے نفی تاکید بلن ہے. دیا. پہلا والا کیا ہے؟ نفی جہد بلم ہے اور دوسرا بلم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نفی تاکید بلن. دونوں میں جو ہے لم نے بھی جو ہے نون عربی گرایا اور لم نے بھی کیا کیا ہے؟ نون عربی گرا. فإن لم. دیکھو قرآن نے کیسے یعنی کتنی بلاغت کے ساتھ بات کو کہا. فإن لم تفعلوا تم جو ہے نہیں کر سکو گے. فإن لم تفعلوا اگر تم نہیں کر سکو. ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے. اس طرح جو تاکید پیدا کیا. تو یہ یعنی میں نے بتایا نا کہ جو کلام کے اندر جو ہے کسی بات کو ہلکے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی آگے دیکھو لم تفعلا کیا کیا اس نے اصل میں کیا تھا؟ تفعلانی. لم یفعلنا یہ جو ہے کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب. ہاں، اس میں جو کوئی عمل نہیں کرتا ہے. لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا. لم تفعلی اصل میں کیا تھا؟ تفعلینا. لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جو ہے فعل معروف کی گردان دے دی. اوپر عنوان لگایا نا، پر دیکھو عنوان کیا لگایا انہوں نے؟ بحث نفی تاکید بلند فعل معروف. بحث نفی جہاد بلند فعل معروف. یہ انہوں نے نمونہ دے دیا. اب اگر اس کو فعل مجہول بنانا ہے تو فعل مجہول کے اندر بھی وہی عمل کرے گا، لیکن انہوں نے دیا نہیں، ایک نمونہ دے دیا کہ دیکھو تنبیہ فعل مجہول کی گردان مثل معروف کی آتی ہیں. نفی تاکید بلند مجہول. لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا. بالکل اس سے ویسی ہوگا. پیچھے جو فعل مضارع گردان ہے اس کو دیکھ لو. نفی جہد بلم گردان مجہول. لم یفعل لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم تفعل لم یفعلنا. تو یہ سبق پورا ہو گیا.